أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. آیات کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ تو چونکہ پہلے تحویل قبلہ کا مسئلہ ذکر ہوا اور پھر تحویل قبلہ پر جو ان کا اعتراض تھا اس کے جوابات دیے گئے، تحویل قبلہ کی حکمتیں اور علل بیان کیے گئے، وہ پیچھے مذکور ہو چکے۔ تو جو اعتراض ہوتے ہیں اس کے دو اثر ہوتے ہیں۔ ایک اثر تو یہ کہ مذہب کی حقانیت میں شبہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کا جواب پہلے آ گیا کہ تمہارا اعتراض فضول ہے، لہذا ہمارا مذہب حق ہے۔ جو مذہب کی اس میں کمزوری ظاہر کرنا چاہتے تھے اور کمزوری کو مذہب کے ساتھ لگانا چاہتے تھے، وہ بات تمہاری غلط ہے، واقعی قبلہ کا تبدیل ہونا یہ حق ہے، صحیح ہے۔ وہ تو جوابات آ چکے، گویا ایک اثر تو زائل ہو گیا۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جواب دے بھی دو تو پھر بھی ایک اثر باقی رہتا ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا، تو اعتراض کی وجہ سے پھر بعض لوگ ویسے بھی اصرار کرتے رہتے ہیں، جیسے کل آیا تھا، ٹھیک ہے، الا الذین ظلموا منہم، یعنی اب تو حجت تو ختم ہو گئی لیکن ظالم لوگ، ضدی ونادی لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے ہی رہیں گے، تنگ کرتے ہی رہیں گے۔ تو اس وجہ سے انسان کو رنج اور صدمہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود ہے کہ ہم نے پورے اعتراضات کا شافی جواب بھی دے دیا، پھر بھی یہ لوگ اعتراضوں سے باز نہیں آ رہے، تو ظاہر بات ہے پھر ایک صدمہ سا، رنج سا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس رنج اور دکھ کو دور کرنے کا علاج ذکر فرمایا ہے کہ جس سے یہ سارا غم جو ہے ہلکا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر اور نماز جو ہیں یہ مشکلات کے حل کے لیے بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں، آفات مصائب میں ہیں، تکالیف ہیں، ان کو دور کرنے کا گویا ایک نسخہ اکسیر ہے۔ تو وہ ہے دو چیزیں، نسخے میں مختلف اجزاء ہوتے ہیں، تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک صبر ہے اور دوسری چیز نماز ہے۔ تو اسی میں فرمایا گیا، استعینوا بالصبر، مدد چاہو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کن چیزوں میں مدد۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ایک چیز نہیں، بلکہ ایک غم نہیں، بلکہ تمام غموں میں، تمام تکلیفوں میں، تمام حوائج میں، جی، یعنی گویا حکم کو عام رکھا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ لیکن اب یہ ہے کہ صبر اور صلاۃ کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، پتہ کر لینا ہے کہ صبر شریعت میں کس کو کہا جاتا ہے، اور اس طرح نماز لوگ جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو نماز کی حقیقت بھی معلوم کر لینی چاہیے کہ نماز، اصل نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہی ہے، یا اصل جو نماز نسخے میں مؤثر ہوگی وہ کس انداز کی نماز ہیں، کیا ہم اس انداز سے، اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو چونکہ لفظ آیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو صبر کا شریعت یعنی اصل لغوی معنی جو ہے حبس النفس علی ما تکرہ، یہ صبر کا معنی علماء کرتے ہیں کہ صبر کا اصل معنی ہوا کہ نفس کو روکنا اور اس پر قابو پانا، کہ جو چیزیں اس کو مشکل لگیں اس پر نفس کو روکنا اور قابو پانا، یہ صبر کا حقیقی لغوی معنی۔ لیکن قرآن اور حدیث کے روح سے صبر کے تین شعبے ہیں۔
3 حصے ہیں۔ پہلی چیز کہ اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، پہلی چیز یہ ہے صبر، کیونکہ انسان کی خواہش چاہتی ہے کہ میں یہ ناجائز کام کر لوں، یہ حرام چیز کھا لوں، یہ کسی کا مال جو ہے ہتھیا لوں۔ جیسے آج کل حرام و حلال کی کوئی تمیز لوگ نہیں کرتے، اپنے نفس کی خواہش پر چلتے ہیں، جیسے نفس چاہتا ہے اسی طرح کرتے ہیں۔ لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، ناجائز اور حرام سے اپنے نفس کو روکنا، چاہے جتنا نفس للچائے پھر بھی کیا ہے انسان اپنے نفس کو روکے۔ صبر کی یہ ایک قسم ہے۔ دوسری ہے طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا۔ اور نفس چاہتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت نہ کروں، جی مثلا نماز پڑھنا کہتے تو مشکل لگتی ہے، حج کریں تو پیسے بھی لگتے ہیں، سفر کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے باقی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، جہاد کرنا ہے، اور بہت سارے کام ہیں تو طاعت کے جو فرائض میں شامل ہیں، تو نفس کو مجبور کرنا طاعات کی پابندی پر، یہ 2 قسمیں ہوگی، یعنی معاصی سے اور حرام سے بچنا اور فرائض اور عبادات پر اس کو مجبور کرنا، 2 قسمیں یہ۔ اور تیسری قسم ہے کہ دنیا میں جو مصائب آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، ان پر صبر کرنا۔ تو صبر کرنا مقصد یہ ہے یعنی مصیبت اگر آ گئی ہے تو اس کو سمجھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جی دنیا میں تو ہے دارالمصائب، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس لیے سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی ثواب کی امید بھی رکھے۔ ثواب کی امید رکھے گا اور اللہ کی طرف سے سمجھے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو زیادہ غم نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک مصیبت آتی ہے جی کامل مومن ہے اس پر، اور ایک مصیبت آتی ہے جی فاسق فاجر یا کافر پر، تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ صبر کر لیتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کچھ بھی ہے جی، تو اس لیے ہم اللہ کی قضاء پر راضی ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں، ہم اس کی مخلوق اور مملوک ہیں، تو اگر اس نے تکلیف دی ہے تو راحت بھی تو وہ دیتا ہے، اس لیے مجھے تکلیف ظاہری ہو رہی ہے لیکن اس کا بدلہ مجھے بڑا اچھا ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے، اس لیے مومن کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے، طبی تکلیف، انسان کا مزاج ہے، طبی تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے، لیکن تکلیف کے آثار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکن جو فاسق فاجر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، وہ ہائے وائے کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، کیونکہ اس کو ثواب کی تو کوئی امید ہے کوئی نہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے کیا بلا مجھ پر آ گئی، کیا میرے جی تو باتیں ایسے ہی ہوتے ہیں جی، پتہ نہیں کون سا گناہ ہم سے ہوا کہ یہ بھائی گناہ تو ہم صبح شام کر رہے ہیں، تو پھر کیسے کہتے ہو کون سا گناہ ہوا؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہارے اوپر ظلم کیا ہے؟ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے جی، کہ پتہ نہیں ہمیں کس گناہ کا سب کیا ہے کہ جو ہے ہمیں سزا دی جا رہی ہے، ہم نے کیا گناہ کیا جس کی وجہ سے پکڑے گئے؟ تو ایسے جاہلانہ جملے لوگ کہتے ہیں، اس سے تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکوہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ بے صبری ہوتی۔ تو اس وجہ سے کافر جو فاسق فاجر جو ہوتا ہے تو اس کو مصیبت پر بہت زیادہ رنج اور غم اور کیا ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور مومن صبر کرتا ہے لہذا اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تیسری چیز ہے اگر تکلیفیں آ جائیں، آفات آ جائیں، وبائیں آ جائیں تو اس پر صبر کرے۔ تو صبر کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے سمجھے اور ثواب کی امید رکھے۔ تو یہ 3 قسمیں جو ہیں یہ صبر کہلاتی ہیں شریعت میں، لیکن لوگوں نے بس اسی آخری قسم کو تو سمجھا ہوا صبر، یعنی مطلب مصیبت آ جائے تو انسان ہائے وائے نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، لیکن پہلی 2 قسموں کی طرف عام طور پر لوگوں کا ذہن نظر جاتا ہی نہیں ہے جی، کہ گناہوں سے بچنا، جی حرام حلال سے بچنے پر نفس کو مجبور کرنا، نفس کو روکنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے، یا عبادات پر اس کو کیا ہے مجبور کرنا، نفس نہیں چاہتا لیکن انسان کیا ہے اپنے عقل کے ذریعے نفس کو مجبور کرتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ لیکن لوگوں کو بس صرف پہلی 2 قسموں کا پتہ نہیں، تیسری قسم زیادہ مشہور ہے جی، جب بھی صبر کا لفظ کو بولتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا بندہ صابر ہے، تو وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ تکلیف آ جائے تو صبر کرتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ گناہوں سے بچتا ہے جی، عبادات میں مصروف رہتا ہے، فرائض کی مکمل پابندی کرتا ہے، اس معنی کی طرف لوگوں کا دھیان بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اصل صابر کیا ہے شریعت میں؟ یہی شخص ہے جو تینوں قسموں کا جامع ہو، تینوں قسموں کا صبر کرنے والا ہو۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ محشر میں ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی سے گزرے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلہ کی اجازت دی جائے گی۔ تو تھوڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، تو صبر کی ان تینوں قسموں پر کیا ہے
کار بند ہو جائے اور آخرت میں کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی پیاری زندگی اس کو مل جائے. تو لوگ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، بس ان کو بس دنیا ہی دنیا لگی ہوئی ہے، آخرت کا فکر ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں بھی اشارہ ملتا ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جی کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو پورا پورا ان کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جنت بغیر حساب کے، حساب بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ صبر کے بارے میں بات یاد رکھنے کی ہیں اور اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے کیا؟ نماز. تو نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تاثیر رکھی ہے، اگرچہ نماز بھی صبر میں داخل ہے کیونکہ یہ بھی تو عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. تو صبر کی تعریف میں جیسے آیا نفس کو عبادات پر کیا ہے مجبور کرنا، تو نماز بھی صبر کی قسم ہے، لیکن چونکہ یہ اعلیٰ درجے کی قسم ہے اور اس وجہ سے قرآن پاک میں خصوصی طور پر اس کو ذکر کر دیا گیا. جی گویا جیسے کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، جی تو خاص طور پر نماز کو ذکر کیا گیا کیونکہ نماز کے اندر صبر کا بہت اعلیٰ نمونہ پایا جاتا ہے. کیونکہ اس میں انسان جو ہے ایک تو نفس کو طاعت و عبادت پر بھی روکا جا رہا ہے اور پھر تمام معاصی سے، مکروہات سے، بلکہ بہت سارے مباحات سے بھی روکا جا رہا ہے، جس بنا پر یہ عملی نمونہ ہے کس کا؟ صبر کا. اس لیے الگ طور پر ذکر فرما دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاصا رکھا ہے نماز کے اندر کہ وہ کیا کرتی ہے، یعنی مصائب کو رفع کرتی ہے، تکالیف کو رفع کرتی ہے. تو اب یہ شبہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مصائب تکلیفیں ختم نہیں ہوتی، مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، کیا بلا ہے پتہ نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری نمازیں صحیح نمازیں نہیں رہیں، کیونکہ نماز مؤثر تب بنتی ہے کہ جب نماز کو نماز کر کے پڑھا جائے، یعنی نماز کی پورے آداب بجا لائے، پوری سنت کے مطابق نماز پڑھے، اس میں خشوع خضوع ہو، جی تو پھر جو ہے یہ اثر نظر آئے گا. لیکن ہماری نمازیں تو کیا ہوتی ہیں، بس ایسے ہی عادتاً پڑھتے ہیں، بس اللہ اکبر کہہ دیا ایک دفعہ تو پھر ذہن کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، پھر نماز کے جو صحیح طریقہ ہے سنت کے مطابق اور کوئی مستحبات سنن یہ سارے ادا نہیں کرتے، اور خشوع خضوع کا تو نام ہی کم ہو گیا. جی تو اس وجہ سے ہماری نماز پھر مؤثر نہیں رہتی. چلو سر سے فریضہ تو کیا ہے ختم ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک اثر ہے نا اعلیٰ درجے کا وہ حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا چاہیے اور علماء سے سیکھ کر نماز جو ہے صحیح پڑھنی چاہیے اور خشوع خضوع کا طریقہ جو ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے. تو ظاہر بات ہے آپ کی نماز تو کامل درجہ کی تھی، کامل خشوع خضوع اس میں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر جب یہ نسخہ استعمال فرماتے تو اللہ تعالیٰ تکالیف کو بھی دور فرما دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے وہ مہم جو ہوتی تھی وہ بھی پوری فرما دیتے تھے. تو آگے وجہ بیان فرما دی صبر کے بارے میں، چونکہ نماز بھی صبر میں داخل تھی جیسے عرض کیا. تو آخر میں فرمایا کہ یہ مدد جو آئے گی اللہ کی طرف سے یہ اور تکالیف اور مصائب اور مشکلات جو دور ہوں گی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اگلے جملے آخری میں بیان فرمائی ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ صبر مشکلات کو دور کرنے کا، مصائب کو ٹالنے کا ذریعہ اور سبب کیوں بنا؟ جی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت جو نصیب ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو جائے، ظاہر ہے پھر کون سا کام اس کا رک سکتا ہے اور کون سی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے. جی تو بہرحال یہ ایک آیت تو ہو گئی، اگلی آیت کے بارے میں انشاءاللہ کل جو ہے عرض کیا جائے گا. جی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.